ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. برادران اسلام، عزیز بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر، احسان، اس کا کرم ہے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں اس کے اپنے کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے سمجھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سننے سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جیسے اس نے ہمیں اس گھر میں جمع کیا ہے اس کی جنتوں میں بھی ہم سب کو جمع فرمائے. میں جب یہاں آیا تو واقعتاً میں بلا کسی مجاملے کے یہ بات کہوں دل بڑا خوش ہوا. قریب 10 سال پہلے میں یہاں آیا تھا ایک جمعہ کے خطبے کے سلسلے میں، جب پترے کا ایک شیڈ تھا. امید اور توقع تھی، نوجوانوں کا جذبہ، ان کا ولولہ، ان کا شوق اور ان کے کام کرنے کے انداز سے کہ یہ لوگ انشاءاللہ ضرور ترقی کریں گے. لیکن اتنی زیادہ ترقی اور اتنے کم وقت میں، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. اللہ سے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے، اور جس رفتار سے یہ ترقی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور حاسدوں شرپسندوں سے آپ سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یہ دین ہے میرے بھائیوں، ہدایت بہت بڑی چیز کا نام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت مجھے اور آپ کو دی، مجھے اور آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. جن لوگوں کو اندازہ ہے وہ بہت کم ہے. ذرا سوچ کر دیکھیں، نوح علیہ السلام 950 سال تک دین کا کام کر کر اپنے بیٹے کو ہدایت دینا چاہا، نہیں ملی. ابراہیم علیہ السلام نمرود کے ظلم و ستم کو ڈھانے کے بعد، نمرود سے نبرد آزما ہونے کے بعد جب چھوڑ رہے تھے عراق کا وہ علاقہ جو ان کے والدین جہاں رہتے تھے، آخری کوشش تک انہوں نے کی کہ اپنے باپ کو مسلمان بنائیں، لیکن نہیں بن سکا. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو مسلمان نہیں بنا سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بچوں سے زیادہ دیکھ بھال کی، ان پر خرچ کیا، مشرکین مکہ سے ٹکرایا، بائیکاٹ کا حصہ بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میرا چچا مسلمان بنے. جب چچا مرض الموت میں مبتلا تھا، زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا، کان میں کہا جا کر چچا ایک مرتبہ میرے کان میں اس کلمے کو پڑھو جو تمہاری کامیابی کا ضامن ہے. چچا نے ایک مرتبہ اپنے بھتیجے کو دیکھا اور ایک طرف قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کی طرف دیکھا. ان لوگوں نے کہا ابو طالب کیا تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر مرو گے؟ کیا تم مرتے ہوئے اپنے چچا کا دین اختیار کرو گے؟ تو ابو طالب نے کہا تھا اخترت النار علی العار،
میں آگ برداشت کر لوں گا لیکن آر برداشت نہیں کر سکتا، بالآخر کفر پر مرتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہدایت آپ اپنی مرضی سے جس کو چاہیں بانٹیں، ایسا سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم چنتے ہیں ہدایت کے لیے افراد کو، ہم دیتے ہیں ہدایت کس کو دینی چاہیے اور کس کو نہیں دینی چاہیے۔ اور یہ ہدایت ایسی بھی نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے پاس مل جائے تو وہ ہماری جاگیر ہو گئی اور ہم اس کو اپنے حد تک محدود رکھیں اور پھر اس ہدایت پر یہ گھمنڈ کرنے لگ جائیں کہ اب ہم ہدایت یافتہ رہیں گے۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ یہاں دو ذمہ داریاں میرے اور آپ کی ہیں، اس ہدایت کو دوسروں تک پہنچانا، اپنوں تک اس کی دعوت و تبلیغ کرنا۔ جس طرح اللہ نے مجھے اور آپ کو توحید جیسی عظیم الشان نعمت سے نوازا ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا کیا ہے، بدعت سے نفرت کرنے والا ہمیں بنایا ہے، میرے اور آپ کی دلی خواہش، دلی تڑپ ہونی چاہیے کہ میرے رشتہ داروں میں اگر کوئی ابھی تک اس دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اس گندگی میں ملوث ہے، تو اس کا ہاتھ تھام کر، اس کی انگلی پکڑ کر میں اس خوشگوار ماحول میں لے آ سکوں۔ اس کے بجائے اگر کوئی اپنی اس ہدایت پر گھمنڈ کرے، ناز کرے اور سمجھے کہ اب جنت ہماری اپنی جاگیر ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک بندہ جنت کے راستے کی طرف چل رہا ہوتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے سب سے بڑی بری بلا جو انسان کے اندر ہدایت کے چھیننے کی ہو سکتی ہے، اس کا گھمنڈ ہے۔ وہ گھمنڈ چاہے عبادت کا ہو، چاہے علم کا ہو، چاہے کسی قسم کا بھی ہو، گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل میں کسی نے پوچھا من اعلم الناس، اے موسیٰ سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا، میں ہوں۔ یہ فطری بات ہے، وقت کا نبی اپنی قوم میں سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، نبی کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے، لیکن اللہ کو لفظ انا پسند نہیں آیا۔ یہ انا، میں کی جو زبان ہے، یہ ابلیس نے کہا تھا انا خیر من، میں آدم کو سجدہ کیوں کروں، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ زبان فرعون نے استعمال کی تھی، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ یہ زبان نمرود نے استعمال کی تھی، انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں۔ ہے موسیٰ تم انا میں کہہ رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاؤ ہمارا ایک جگہ فلاں بندہ ملے گا، اس کے پاس جا کر علم حاصل کرو۔ تو یہ ہدایت میرے اور آپ کے پاس ہے تو یہ گھمنڈ کرنے کے لیے نہیں، اس کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کو سنبھالنا چاہیے۔ دن میں 17 مرتبہ مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا کہ ہر فرض نماز کی کم از کم ہر رکعت میں اگر ہم شمار کریں تو 17 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم ہم پڑھیں۔ ربی ہدایت ملنے کے بعد ضائع ہونے کا ڈر، خوف، خطرہ نہ ہو تو پھر اس دعا کا معنی اور مطلب کیا؟ یہ ہدایت چھینی جا سکتی ہے یا یہ ہدایت بندہ اپنے ہاتھوں ختم کر سکتا۔ میں اور آپ جس دنیا میں جی رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے لوگوں تم پر ایک وقت آئے گا
فتنے تم پر اونڈیل دیے جائیں گے. کسی چیز کو اونڈیلنا کیسا ہوتا ہے سمجھ میں آتا ہے. بکیٹ سے پانی آپ گلاس سے لے کر پھینکیں, بکیٹ سے آپ پانی جگ مگ سے لے کر پھینکیں, بکیٹ سے آپ پانی کچھ اور چیز سے لے کر پھینکیں, یا پوری بکیٹ آپ اونڈیل دیں. اس اونڈیلنے میں جو تصور ہے, کہا فتنے تم پر امنڈ پڑیں گے, اڈیل دیے جائیں گے, یہاں تک حالت یہ ہوگی یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. صبح کا مسلمان شام ہونے سے پہلے پہلے کافر ہو جائے گا, شام کا مسلمان صبح ہونے سے پہلے پہلے کافر ہو جائے گا. اور کس چکر میں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا, دنیا کے چند کھوٹے سکوں کے عوض میں انسان اپنا ضمیر, اپنا ایمان, اپنا عقیدہ بیچ دیتا. ایسے حالات آ سکتے ہیں. تو میں اور آپ جس ہدایت کو لیے ہوئے ہیں, مجھے اور آپ کو اس ہدایت کا احساس ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں چن لیا, اس ہدایت کو ہمیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, اس کا شکر بجا لانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ذمے اسلام کے قبول کرنے کے بعد جو اہم ترین کام بتائے, ان میں سے عمل صالح. صرف زبانی دماغ خرچیاں میرے اور آپ کے لیے کافی نہیں ہے دوست. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ختم نہیں ہوتے تھے, وہ لوگ عمل پر آ جاتے تھے. آج ہم عمل کے میدان میں کافی حد تک غفلت کا شکار ہیں. عمل ایمان کو, تبھی آپ نے سنا, عمل ایمان کے اضافے کا سبب بنتا ہے. الایمان یزید وینقص. ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ عمل کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور عمل کے نہ کرنے سے ایمان گھٹتا ہے. تو عمل یہ ایمان کے ساتھ ساتھ ایک جزء لا ينفك, اس کو توڑا نہیں جا سکتا. بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک سورت نازل کی. میں سمجھتا ہوں ہمارے مجلس کا ایک چھوٹا بچہ بھی اس سورت کو یاد رکھتا ہو, جس میں کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے عصر کی. عصر سے مراد کیا ہے؟ اس حوالے سے علماء کے درمیان میں الگ الگ, یعنی مفسرین کے درمیان میں الگ الگ اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز کا وقت ہے. ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد زمانہ ہے. عصر کو بھی, زمانے کو عصر کہا جاتا ہے. اسی سے ہم کہتے ہیں کہ ہم عصر ہیں, یعنی ان کے اسی زمانے میں چلے ہیں. محدثین کے نزدیک یہ اصطلاح بڑی عام ہے کہ فلاں محدث کا ہم عصر ہے, یعنی ایک ہی زمانے میں وہ لوگ رہے. اب یہاں پر جو بات بتائی گئی ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان بحیثیت مجموعی سارے انسان گھاٹے میں ہیں. اس گھاٹے سے بچنے والے لوگ چار ہیں, جس کو ہم اپنی عام زبان میں کہہ سکتے ہیں پاسنگ مارکس لینے والے, پٹے پر کامیاب ہونے والے, آخری نمبرات لینے والے, یا کم از کم فیل ہونے سے بچنے والے. وہ لوگ ہیں جن کے اندر چار چیزیں ہیں: ایمان, عمل صالح, تواصوا بالحق, حق کا پیغام لوگوں تک پہنچانا, حق کی دعوت لوگوں تک پہنچانا, وتواصوا بالصبر, اور یہ راستہ آسان نہیں ہے. اس راستے میں کوئی لوگ آپ کو گلدستہ پیش نہیں کریں گے, آپ کو ریڈ کارپیٹ نہیں بچھائیں گے,
یہاں پر گالیاں کھانی پڑتی ہیں، تانے سننے پڑتے ہیں، مار کھانی پڑتی ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ابتدائے دور کے ایام اور حالات۔ بلال کی چیخیں مکہ کی وادیوں میں گونجا کرتی تھی، الاحد الاحد، ایک اللہ کا میں بندہ ہوں، ایک رب کی میں عبادت کرتا ہوں۔ کیا کچھ بلال پر قیامت ٹوٹی، کیا کچھ انہیں ستایا گیا، کیا کچھ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی، ابو بکر سے رہا نہیں جاتا تھا، بالآخر انہوں نے انہیں آزاد کر دیا۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گوشت کے اندر کی جو چربی تھی، گرم گرم کوئلے پر جب انہیں لٹایا جاتا تو اس کوئلے پر خباب بن ارت کے چربی کے چرچرانے کی آواز لوگ کھڑے تماشا دیکھنے والے سنا کرتے تھے۔ اس توحید کی دعوت میں بنیادی چیز آزمائش، توحید آزمائش کے بغیر آگے نہیں بڑھتی۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہی بات ہے۔ تو اس راستے میں لوگ تکلیف دیں گے، ماریں گے، گالی گلوچ دیں گے، رکاوٹیں کھڑی کریں گے۔ جو ثابت قدم رہا، جو اپنی ہمت کو جٹائے رکھا، اللہ سے مدد مانگتا رہا، اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں 7 لوگوں کا واقعہ بیان کیا، اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا۔ ذرا سوچ کر دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرور آتی ہے، لیکن امتحان کے بعد، آزمائش کے بعد۔ تو جو ایمان میں اور آپ لے آئے ہیں، جس اسلام کے ہم دعوے دار ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزماتا بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے نت نئے قسم کی آزمائشیں رکھتا ہے۔ آئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایمان، جس کی ہم بات تو بہت کرتے ہیں، لیکن ہمارے رویوں میں، ہمارے سلوک میں کہیں نہ کہیں کچھ خلل، کچھ کمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ کہا، ذاق طعم الایمان، ایمان کے مزے کو چکھ لیا، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ ایمان کے مزے کو چکھ لیا۔ چکھنا کس کو کہتے ہیں؟ بہت آسان لفظ ہے۔ ایک شخص، مان لیجئے آپ کے میرج کی کوئی بڑی ہوٹل ہو، اس ہوٹل کا کوئی مشہور بریانی بنانے والے کو یہاں بلایا جائے اور اس کو بلا کر کہا جائے، بھیا آپ اپنی بریانی کا کوئی ایک لیکچر دو، آپ اپنی ریسیپی بیان کرو، اس بریانی کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے، لوگ کیسے اس پر دیوانہ وار پڑ آتے ہیں، کیسے لائن میں کھڑے رہ کر لیتے ہیں۔ تو وہ 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹے کا لیکچر دے، آپ کو اس بریانی کا ٹیسٹ سمجھ میں آئے گا؟ آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اگر وہی اتنے تمام لوگوں کے لیے صرف 1 کلو بریانی بنا کر لائے، ایک ایک چمچ سے ہمارے ہتھیلیوں میں وہ بریانی کا ایک بائٹ، ایک لقمہ رکھ دے، اور آپ اس کو زبان پر رکھتے ہی کیا کہیں گے؟ کچھ لوگ کہیں گے ماشاء اللہ، کوئی کہیں گے واو، کوئی کہیں گے واہ کیا بریانی ہے۔ ایمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مزہ چکھ لو گے، چکھنا۔ میرا نبی، میرا رسول جب کوئی لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ یوں ہی اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اس کے پیچھے گہرائی تک جانے والا اس کا معنی ہوتا ہے۔ ایمان چکھی جانے والی چیز کا نام، صرف زبانی جمع خرچیوں کا نام نہیں ہے۔ لیکن کب
اس کے 3 چیزیں بیان کی۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 چیزیں ہیں جس کے اندر وہ پائی جائے گی وہ ایمان کی مٹھاس کو چکھ لے گا، پائے گا۔ مطلب ایک جگہ صرف مزہ کہا، ایمان کا ذائقہ کہا، دوسری طرف اس کی مٹھاس کی بات کی۔ لیکن یہاں پر ہم اصل حدیث کی طرف واپس آتے ہیں۔ من رضی باللہ ربا، جو اپنے رب کے حوالے سے راضی ہو جائے کہ مجھے ایک ایسا رب ملا ہے، اس رب کی طرح دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا، وہ رب جس نے میری تقدیر لکھوائی، وہ رب جس نے میرے تمام تر انتظامات کیے، میں خوش۔ آج ہم اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھیں، ہم ایمان کے ایک حصے کی بات کرتے ہیں، ہم عقیدے کے ایک حصے کی بات کرتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں میری زبان کس حد تک اپنے اس ایمان کے دعوے میں دلیل دیتی ہے یا مجھے کھوکھلا ثابت کرتی ہے، ہم اپنے آپ کا امتحان لیں۔ کیا ہم میں کا ہر انسان اپنے رب سے راضی ہے؟ کیا ہم اپنی قسمتوں پر راضی ہیں؟ کیا ہم ہمارے ساتھ ہونے والے ایسے واقعات جو ہمارے مزاج کے خلاف ہیں، ہماری طبیعت کے خلاف ہیں، اس پر ہم الحمدللہ علی کل حال کہتے ہیں؟ نہیں، ہم میں سے اکثریت کا حال یہ ہے، ارے یار اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتا ہے، میں ہی ملا کیا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کب تک اس طرح سے کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک اصول یہ، اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا جا سکتا۔ جس حال میں اس نے مجھے اور آپ کو رکھا ہے، اس حال میں راضی رہ کر بندہ دیکھے، وہ ایمان کے مزے کو چکھ لے گا، چکھ لے گا۔ میں وہی بات پھر سے دہراؤں گا، جو بریانی کا ایک چمچ آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ کی زبان پر رکھتے ہی آپ اس کے ٹیسٹ کو، اس کے مزے کو سمجھ سکتے ہیں، ایسے ہی ایمان کو بندہ اپنے برے حالات میں، بیماری میں، گھر کے کچھ مشکلات میں، مصائب میں، جو کچھ ہو، اگر بندہ یہ کہے قدر اللہ وما شاء فعل، جو اللہ تعالیٰ کرے وہ میرے لیے کافی، میں اس پر خوش، میں اس پر راضی ہوں۔ اصل چیز تو ایمان ہے۔ آج میں اور آپ جتنی نعمتوں سے سرفراز ہیں، جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، کسی زمانے میں وقت کے بادشاہوں کو بھی یہ نعمتیں حاصل نہیں تھی۔ گنوانا ہے، بیٹھ کر ہم بعد میں گن سکتے ہیں۔ سوچ کر دیکھیں کتنی نعمتیں ہیں اللہ نے جو آج ہمیں دی، اس کے باوجود ہم اپنے رب سے راضی نہیں ہیں۔ دوست، کہیں نہ کہیں دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ذہن میں سوالات کھڑے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں زبان پر شکوے شکایت آتی ہے، تو ایمان کمزور ہے۔ من رضی باللہ ربا، اے اللہ تو نے جس حال میں مجھے رکھ، اور ایک بات یہ یاد رکھیں، اللہ نے میرے اور آپ کے نام جو لکھا ہے، اگر قسمت مجھے میرے ہاتھ سے لکھوانی ہوتی، اللہ تعالیٰ کہہ دیتا شروع میں اپنی قسمت خود لکھو، تو میں اس سے اچھی قسمت نہیں لکھتا جتنی قسمت اللہ نے میری اچھی لکھی۔ ہم سمجھتے نہیں۔ کسی زمانے میں بادشاہوں کے دربار میں ایک بات ہوا کرتی تھی، فرض مثال ہے، اس کو بیع الاحوال کہا جاتا ہے، عربی کی کتابوں میں اس طرح کی چیزیں، بیع الاحوال، کہ آپ اپنے حالات مجھے دیجئے، میں اپنے حالات۔ ابھی آج دیکھیں، اگر ہم ایک دوسرے پر بات کریں، ارے یار اس کی زندگی کتنی اچھی ہے، کتنا خوش ہے، کتنا سب کچھ ہے، وہ فلاں کو اس کو سمجھتا ہے وہ اچھا ہے، وہ سمجھتا ہے وہ اچھا ہے، وہ سمجھتا ہے وہ اچھا ہے، بعد میں آگے جا کر سب کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی اچھا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ آپ کو ایک بازار ایسا لگایا جاتا جس میں یہ کہا جاتا، ٹھیک ہے بھئی آپ اپنے حالات مجھے دیجئے، میرے حالات آپ لیجئے،
آپ کے حالات مجھے دیتا، دولت بھی لے لیجئے، آپ میرے بنگلہ بھی لیجئے، کار بھی لیجئے، سب کچھ لیجئے، اور جس پر میں کہہ رہا ہوں یار وہ بندہ کتنا اچھا ہے اس کو آپ ایکسچینج کر لیجئے، 2 دن کے بعد واپس آئے گا، بھیا یہ واپس لے، میرے کو واپس دے دے۔ چونکہ اللہ نے مزاج اور طبیعت ہماری ایسی رکھی ہے کہ بندہ ہے، رب ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کو کتنا کھلا چھوٹ دینا چاہیے، اس کو کتنا باندھ کر رکھنا چاہیے۔ آج ہم ہر چیز کو صرف دولت سے کمپیئر کرتے ہیں۔ اللہ نے جو چیز مجھے دی ہے ان نعمتوں پر غور کرو۔ میں مثال دوں گا، چھوٹا بچہ ہے، یہاں تو اتنا چھوٹا بچہ نہیں، شاید اوپر ہو، چھوٹا سا ایک بچہ، مان لو ایک 1.5 سال کا بچہ آپ کے پاس آئے اور آ کر کہے، ایک بلون لا کر کہے، ابو، ماما، چاچا، جو بھی رشتہ ہے اس کو ذرا پھونک کر دو۔ آپ اس غبارے کو، اس بلون کو اگر آپ پھونکتے ہیں، کتنا پھونکیں گے آپ؟ جی کوئی جواب دے، کتنا پھونکیں گے؟ ایک لمٹ تک پھونک کر آپ رک جائیں گے۔ اگر وہ بچہ ضد کرے، نہیں اور پھونکو، بڑا پھونکتا ہوا اچھا دکھ رہا ہے، اور پھونکو، تو آپ کیا کریں گے؟ پھونکیں گے؟ نہیں پھونکیں گے۔ آپ کیا کریں گے؟ وہ بچہ ضد کرے، روئے، گڑ گڑائے، پیر رگڑ لے، سر پٹک لے، آپ نہیں پھونکیں گے، کیونکہ پتا ہے یہ بلون جو اب آپ پھونک کر اس کو دے رہے ہیں یہ اس کے لیے مناسب ہے، کھیل سکتا ہے، اس سے زیادہ پھونکوں گا تو وہ پھٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کے مقابلے میں میری اوقات کچھ نہیں ہے سمجھ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس بندے کو کتنا دوں تو یہ نہیں پھٹے گا، اور کتنا زیادہ دوں تو یہ پھٹ جائے گا۔ نہیں دے رہا ہے تو وہ اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ میں پھٹنے والا ہوں، اور وہ نہ دینا عین اللہ کی ایک نعمت ہے۔ دوست سلف کہا کرتے تھے اگر میں دعا میں 10 چیزیں مانگوں اور اللہ تبارک و تعالی 2 چیزیں مجھے دے، 8 چیزیں نہ دے، تو 8 چیزیں جو نہ ملی ہیں میں اس پر زیادہ خوش ہوں، 2 چیزیں جو مجھے ملی ہیں میں اس پر زیادہ خوش نہیں ہوں، اس لیے کہ نہیں ملی ہے وہ اللہ کی حکمت ہے، 2 چیزیں میرے حساب سے اللہ نے دے تو دیا ہے، پتہ نہیں فائدہ مند ہے یا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں دی ہیں اس پر غور کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو اعلی منکم۔ لوگوں اپنے رب سے خوش رہنا چاہتے ہو، اپنے رب کا شکر بجا لانے چاہتے ہو تو اپنے سے کمتر کو دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ آپ کے پاس کار ہے تو ہیلی کاپٹر والے کو مت دیکھو، بائک والے کو دیکھو۔ آپ کے پاس بائک ہے تو آپ سائیکل والے کو دیکھو، آپ کے پاس سائیکل ہے آپ پیدل والے کو دیکھو۔ تبھی آپ یہ 2 کام کر سکتے ہیں، اللہ کا شکر بجا لا سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز دی ہے اس کا صحیح استعمال کر کر آپ اللہ سے راضی رہ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے پاس کیا نہیں ہے اس کی بنیاد پر روتے رہیں، حاصل تو کچھ نہیں ہونے والا، ملنا تو اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے میرے نام لکھا ہے، لیکن نہ شکری میرے پاس جو کچھ ہے وہ بھی چھن جائے گی۔ تو یہاں پر جو بات ایمان سے متعلق ہم کہہ رہے ہیں، ایمان کے مزے کو چکھ لیا وہ شخص جس نے یہ کہا کہ میں خوش ہوں میرا رب اللہ تعالیٰ نے، اس نے جو کچھ مجھے دیا ہے میرے لیے کافی ہے، میں اس پر راضی ہوں، میں اس پر خوش ہوں۔ آپ مانگنے کو سب کچھ مانگیے، ساری دنیا مانگیے، ملے تو اللہ کا شکر بجا، نہیں ملے تو آپ یہ یقین کیجئے کہ وہ آپ کے حق میں بہتر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا انسان جو اس چیز کو چکھ لے گا وہ کبھی بھی
ایمان کے مزے کو جب چکھ لے گا تو اس کو دنیا کی ساری چیزیں ہیچ لگے گی۔ ہمارے پاس اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ اگر ہم اس پر غور کرتے تو ہمیں دوسروں کے حوالے سے اس طرح کے تصورات ہمارے دل و دماغ میں نہ آتے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں بات کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بادشاہ کے پاس ایک وزیر تھا، بہت خوش رہتا تھا، بے پناہ، جب دیکھو خوش، اس کے چہرے سے خوشی کبھی غائب ہی نہیں ہوتی تھی، ہمیشہ حشاش بشاش، چہرے پر رونق۔ بادشاہ عجیب طرح کی الجھن کا شکار تھا، یار یہ ہمارے گھر کا نوکر ہمارا اترن پہنتا ہے، ہمارے گھر کی بچا ہوا کھانے کھاتا ہے، لیکن اس کی چہرے کی خوشی دیکھو۔ تو اس نے اپنے وزیر سے پوچھا، بادشاہ نے، یار یہ غلام، یہ نوکر اتنا خوش کیوں رہتا؟ بادشاہ نے کہا اس کی خوشی ختم کرنی ہے۔ کہا کہ نہیں، کیوں، کیا کرو گے؟ اس کو نقصان دو گے، تکلیف پہنچو؟ نہیں، کچھ نہیں کروں گا، اس کو ہم کچھ اور دے کر اس کی خوشی ختم کریں۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا؟ کہا بادشاہ میں ایک مشورہ دیتا ہوں، آج رات آپ ایک تھیلی منگوائیے، اس میں 99 اشرفیاں رکھیے، سونے کے سکے رکھیے 99، اور اس تھیلی کے اوپر لکھ دے 100 اشرفیاں اور اس کے ہاتھ میں دے۔ وہ بندہ غلام وہ تھیلی اٹھاتا ہے، 100 اشرفیاں، ایک اشرفی 4.25 گرام سونے کی ہوتی ہے۔ 100 اشرفیاں مطلب آپ سوچ کر دیکھیں، قریب جو ہے 45 تولے سونا ہوتا ہے۔ اب وہ غلام لے جاتا ہے، گھر میں بیٹھ کر سب بیٹھے ہیں جمع ہو کر اشرفیاں گن رہے ہیں، ایک بار گنتے ہیں 99، دوسری بار گنتے ہیں 99، تیسری بار گنتے ہیں 99۔ بولے وہ تھیلی پر لکھا ہوا ہے 100، یہ 99 کیسے؟ اب ایک دوسرے، یہ تو نے چرایا ہوگا، تو نے لیا ہوگا، تو نے چھپایا ہوگا، سب کی جامع تلاشی۔ رات بھر وہ اس ایک اشرفی کو تلاش کرتا رہا، ڈھونڈتا رہا، لڑتا رہا، سویا نہیں۔ صبح میں جب محل میں پہنچا، منہ لٹکا ہوا تھا، چہرے سے خوشی غائب تھی، رات بھر جگنے کا سارا کچھ نظارہ تھا اس ایک اشرفی کے لیے جو تھیلی میں تھی ہی۔ آج ہم 99 اشرفیاں اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اپنے رب سے خوش رہنا ہم سیکھا نہیں، اس ایک اشرفی کی تلاش میں ہم ہیں جو سرے سے ہماری تھیلی میں، ہماری قسمت میں نہیں ہے۔ دوستو، ایمان کا مزہ، جو کچھ 99 اشرفیاں ہمارے پاس ہے، ہر بندہ بھلے تھیلی پر کچھ بھی لکھا ہوا ہو، 99 اشرفیاں اگر میرے ہاتھ ہے تو میں اپنے رب کا شکر ادا کروں۔ ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں بات کو سمجھانے کے لیے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ حائل شہر ہے سعودی عرب کا، بڑا مشہور شہر، اس میں ایک شخص، اور چونکہ پہاڑی علاقہ ہے اکثر وہاں پر کبھی آکسیجن کا پرابلم ہوتا ہے، خاص کر جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ کو ہاسپٹل لایا گیا، 78 ایئرس ان کی عمر، 78 سال کی، تکلیف ہو رہی تھی سانس لینے میں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا، 24 گھنٹے کے لیے رکھ کر واپس جانے لگے تو ان کا 1200 ریال کا بل آیا۔ 1200 ریال بل آج کل تقریباً 25-30 ہزار روپے ہوتے ہیں۔ یہ تقریباً میں 2014-15 کی بات کر رہا ہوں، ریئل کا واقعہ ہے، کوئی فرضی بات نہیں ہے۔ تو جیسے ہی 1200 ریال کے بل کی بات کی گئی، اس بزرگ آدمی کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپانے لگے۔ ایک فلپینی نرس نے کہا، بابا کیا ہو گیا، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے کیا؟ اگر ایسا ہے تو وہاں پر کاؤنٹر پر آپ جاؤ، ان سے کہو تو وہ لوگ ڈسکاؤنٹ کریں گے،
بہت حد تک آپ کو اگر نہیں بھی ہے تو بھی اس کا بھی انتظام. تو اس بزرگ نے کہا کہ نہیں بیٹے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے 1200 پے کرنا ہے. 78 سال تک میں نے بغیر تکلیف کے آکسیجن اپنے اندر لیتا رہا، چھوڑتا رہا. کل ایک دن کی تکلیف ہوئی، 24 گھنٹے میں تم نے 1200 کا بل میرے ہاتھ تھما رہے ہو. اگر میرا رب 78 سال کا بل میرے ہاتھ تھما دے تو میرا کیا حال ہوگا؟ تم یہاں کہہ رہی ہو کہ ڈسکاؤنٹ کے لیے فلاں جگہ جاؤ، میرے رب کے بل کے لیے ڈسکاؤنٹ کے لیے میں کہاں جاؤں؟ سوچ کر دیکھیں کتنی سانس ہم لے رہے ہیں. اور ہاسپٹل میں جا کر 2-4 دن آئی سی یو میں رہنے والے کا بل معلوم کریں. تو یہ نعمتیں جب ہم دیکھیں گے تو اللہ کے بارے میں ہمیں واقعتاً یہ خوشی ہوگی کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے نعمتوں کا کس قدر انبار لگا دیا. دوسری چیز جو اس حدیث میں بیان کی گئی، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، دین اسلام کتنی بڑی عظیم نعمت جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، ایک نعمت کے طور پر تمہیں دے دیا. ایک بندے کے لیے رب کا بنایا ہوا دین، اس سے بہتر نعمت دولت کیا ہو سکتی ہے؟ میرے رب نے کیا کچھ سوچ کر یہ دین ترتیب دیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہا ہم نے دین میں آپ کر کوئی مشکلات نہیں ڈالی، کوئی تکلیف نہیں ڈالی. ہم نے آپ کو کہیں پابند کیا ہے تو اس لیے پابند کیا کہ وہ آپ کر سکتے ہیں. اسلام کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو کرنے کے لیے کہا گیا ہو اور میں اور آپ نہیں کر سکتے ہو، ایسا نہیں. جہاں کوئی نہیں کر سکتا اسلام نے اس کے لیے رخصتیں رکھی. ایک نماز کو لیجیے، نماز فرض ہے ہر انسان پر. کھڑے رہ کر پڑھے، کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر بھی اگر پہلو پر نہیں لگ سکتا پیٹھ کے بل وہ بھی نہیں، اشارے سے. اب اشارے کے آگے اور کیا چاہیے؟ وضو کر کر پڑھے، وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر، تیمم بھی نہیں کر سکتا، نماز پڑھ لے. اقیم الصلاۃ لذکری. بندے نماز پڑھ کر تو مجھے یہ پروف کر دے کہ میں تیرے دل و دماغ میں بسا ہوں، تو مجھے یاد، میں تجھے یاد ہوں. آج یہ نماز ہمارے لیے بھاری ہے جو دن میں 5 وقت کی ہم پر فرض کی گئی. کیا ہوتا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات نہ ہوتی، 50 وقت کی نماز ہوتی. ہماری تو خواہش یہ ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری بار بھی موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر ایک چکر اور لگا لیتے تو کتنا اچھا ہوتا. 4 تو ہو جاتی کم از کم، 3 نہیں تھی. یہ نمازیں ہمارے لیے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادتیں جو میرے اور آپ کے لیے رکھی ہیں دوستو، اس میں کلی طور پر میرے اور آپ کا اپنا فائدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا. اگر تم میں کا ہر انسان عبادت گزار، متقی، پرہیزگار بن جائے اور سب کے دل اللہ تعالیٰ کے دل سے لرزنے والے، کانپنے والے، ڈرنے والے بن جائیں، تو تمہارا پورا انسانی گروہ آدم سے لے کر آج تک سب کے سب ابراہیم خلیل اللہ بن جائیں، موسیٰ کلیم اللہ بن جائیں، محمد حبیب اللہ بن جائیں علیہم الصلاۃ والسلام، ما زاد فی ملکی شیئا، میری خدائی میں، میری سلطنت میں کوئی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا.
اس کا اپوزٹ ہو جائے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص فی ملکی شیئا، اگر سب کے سب ابو جہل، ابو لہب، فرعون، حامان، قارون کی شکل اختیار کر لے، میرے رب کی خدائی میں رتی برابر کا کوئی فرق نہیں آنے والا۔ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اسی حدیث قدسی میں فرماتا ہے انما ہی اعمالکم، بندو یہ تمہارے عمل ہیں جس کو میں نے حفاظت سے ریکارڈ کروانے کا ایک سسٹم بنا رکھا ہے، کل جب تم میرے پاس آؤ گے یہ سارا ریکارڈ تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تم میں کا جو انسان اس عمل کو اچھا پائے اللہ کا شکر بجا لائے، اور جو اس کے علاوہ ہو فلا یلومن الا نفسہ، اپنے تھپڑ اپنے منہ پر مار لینا۔ آج اسلام میرے اور آپ کے لیے ایک بوجھ سا لگتا ہے، اس کی عبادتیں ہمارے لیے بڑی بھاری لگتی ہیں، روزہ ہمیں بھاری لگتا ہے، زکوٰۃ ہمیں بھاری لگتی ہے۔ آج ہم 18%، 20%، پتہ نہیں کتنے کتنے پرسنٹ جی ایس ٹی، سی جی ایس ٹی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پے کرتے ہیں، گھر کا، گاڑی کا، ساری چیزوں کا ٹیکسز پے کرتے ہیں۔ 2.5% کی زکوٰۃ ہمارے لیے بھاری، 2.5% کی زکوٰۃ، اور وہ بھی پورے انکم پر نہیں ہے، بچت پر ہے۔ بچت بھی 1 سال تک اگر آپ نے استعمال نہیں کیا ہو تب جا کر آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینا ہے، لیکن اس میں بھی ہم چور راستے تلاش کرتے ہیں، کہیں کچھ نکلنے کا راستہ مل جائے تو اچھی بات ہے۔ پتہ نہیں کتنے سال سے ہماری بیویاں، بیٹیاں، مائیں زیورات پہن رہی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی۔ تو اسلام کے جملہ تمام ترین عبادات، اس کو بندہ جب کرے گا اسلام پر راضی رہے گا، اسلام نے مجھے جو دیا ہے میں اس پر خوش ہوں، اس کی کسی عبادت پر مجھے کوئی گھٹن محسوس نہیں ہوتی ہے، میرے دل میں کوئی بھی بوجھل پن نہیں آتا ہے، میں اس کو اس انداز میں قبول کروں، تب جا کر بندہ جو ہے ذاق طعم الایمان، ایمان کے مزے کو چکھنے کی بات کرے گا۔ آج اسلام کی ایک ایک چیز اگر ہم دیکھیں تو ہم ایسا لگتا ہے کہ اس کے کرنے نہ کرنے میں ہم آزاد ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں سکھائی، ٹوائلٹ میں جانے کا طریقہ بتایا، نکلنے کا طریقہ بتایا، دعائیں سکھائی، اس قدر محفوظ رکھا گیا ہے ہمیں۔ اسلام ٹوٹلی ایک قلعہ ہے، جو اس قلعے کے اندر رہے گا اس کا ایمان، عقیدہ، عبادت، بلکہ اس کی اپنی جسمانی ساخت یہ محفوظ رہے گی۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول سے آج ہم انشورنس کے نام پر کتنی چیزوں کا انشورنس کرتے ہیں، اسلام میں بھی اسلامک انشورنس کے نام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں کا جو انسان فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے پروٹوکول میں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ کتنا 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے حوالے سے جس انداز میں اس کے اجر و ثواب گنائے ہیں، آج دنیا میں میرے اور آپ کے لیے گھر بنانا، زمین خریدنا اب تو ایک خواب بنتا جا رہا ہے۔ فرمایا دن اور رات میں بندے 12 رکعت غیر فرض نماز یعنی سنت نفل ادا کر لے، سنت موقدہ جس کو ہم کہتے ہیں، جنت میں تیرے لیے ایک گھر بنایا جائے۔ جنت میں ایک گھر روزانہ اگر بن جائے، یہ اسلام کی ایک چھوٹی عبادت ہے، فرض نہیں ہے، ایک سنت نماز کا یہ اجر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جنت میں کوڑا جس کو ہم چابک کہہ سکتے ہیں، اب آج کل چابک کی مثال دینا بھی مشکل ہے کیونکہ وہ بھی غائب ہے، بیلٹ کو فولڈ کر اگر رکھا جائے
تو وہ فولڈ کر کے رکھی ہوئی جتنی جگہ گھیرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں اتنی جگہ کی قیمت دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ 12 رکعت نماز کے لیے جنت میں گھر بنایا گیا۔ میرا رب جب گھر بنائے گا تو یہ 1 BHK 2 BHK کا نہیں ہوگا، اس کا پتہ ہی نہیں کیا حال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر سے پہلے کی 2 رکعت نماز خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے افضل ہے فجر کی 2 رکعت کی سنت فرض نماز کی بات چھوڑ دیجیے۔ دنیا کے لیے ہماری کیا کچھ تگ و دو ہے، کتنی کوشش، کتنی محنت، صبح سے شام ایک کر دیتا ہے، شام سے صبح بندہ اس کو بس آج کل تو ہمارے پاس گھڑی بھی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، بندہ بس دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اسلام نے اگر عبادتیں بھی دی ہیں ہمیں، اس کا اجر دیکھیں، اس کا ثواب دیکھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے مزے کو کون چکھا؟ جس نے اپنے رب کے بارے میں خوش ہوا۔ میرا رب میرا اللہ، اس نے جو کچھ دیا میں اس میں راضی ہوں، خوش ہوں، مجھے اپنے رب سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ ایوب علیہ السلام 17 سال تک بستر مرگ پر رہے، 17 سال کے بعد ان کی بیوی آخری دنوں میں گھروں میں جا کر کام کرنے لگی۔ اب لوگوں نے اس کو گھر سے نکال دیا کہ تیرا شوہر ایک بڑی بری بیماری میں مبتلا ہے، کہیں تو وہ برائی بیماری کے جراثیم ہمارے گھر لائے گی، آج کے بعد نہیں آنا۔ تب ایوب علیہ السلام نے توبہ کی، ربی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ اب تک میں نے بھی نہیں مانگا لیکن اب تکلیف ہو رہی، اب درد محسوس ہو رہا ہے، کھانے پکا پینے کے لیے رشتے دار چھوڑ گئے، دولت ختم ہو گئی، اڑوس پڑوس والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، ایک گھروں کے کام کاج کر کر کے بیوی کماتی تھی، اب آج اس کو بھی دھکے دے کر باہر کیا گیا، اب میرے پاس کچھ نہیں۔ ربی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ نے دولت دی، صحت دی، سب کچھ واپس کر دیا۔ آج 2 سے 4 گھنٹے کا سر درد ہو جائے تو ہماری زبانیں شکایتیں ابلنا شروع کر دیتی ہے۔ دین اسلام کے بارے میں ہم نے سنا، اب آئیں آخری اس کا نقطہ، وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبیّ، کیا بہترین اسوہ اور نمونہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس دی، کیا عظیم شخصیت۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ جیسا آج تک کسی ماں نے اپنے بچے کو جنم نہیں دیا، اخلاق میں، کردار میں، گفتار میں، سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، آپ ہر اینگل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، بحیثیت امام، بحیثیت خطیب، بحیثیت کمانڈر، بحیثیت ایک سیاسی لیڈر، بحیثیت استاد، بحیثیت باپ، بحیثیت شوہر، بحیثیت پڑوسی، بحیثیت بکریاں چرانے والا، ایک نوکری کرنے والا انسان، بحیثیت ایک فاتح، بحیثیت ایک مجبور انسان جو اپنے شہر سے رات کی تاریکی میں نکلنے پر مجبور کیا گیا، 3 دن تک ایک غار میں جا کر چھپا رہا، ایک بے بس انسان نے بھی۔ پھر ایک فاتح کی حیثیت سے دیکھیں، جب مکہ کو فتح کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ کیا تھا، صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج مکہ کے دشمنان اسلام کی گردنیں کٹے گی، تکہ بوٹی ہوگی۔ حضرت سعد ابن عبادہ نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تکہ بوٹی کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو کہا سعد ابن عبادہ کو بلاؤ، جب وہ آئے جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، کہا جھنڈا واپس کرو۔ کتنی بڑی بات تم نے کر دی کہ آج تکہ بوٹی کا دن ہے۔
جھنڈا لیا ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دیا اور اس نعرے میں یا اس اعلان میں ایک لفظ کو چینج کیا، الیوم یوم الملحمہ کہنے کے بجائے اس لام کو را میں بدل دیا، کہا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم بٹے گا، آج رحم تقسیم ہوگا، آج رحم ہم لوگوں کے اندر تقسیم کریں گے۔ کیا کردار تھا! طائف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خون میں نہلایا گیا، سر کے تالو سے لے کر تلوے تک خون بہ رہا ہے، لیکن زبان پر بد دعا نہیں، بلکہ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھیجا گیا ہے کہ آپ حکم دیں تو طائف کی بستی کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر رکھ دو۔ کہا کہ نہیں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا؟ لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم ناسا یؤمنون بی، میں ان کے آنے والی نسلوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنایا گیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بھر میں امت کو چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی ہر چیز کی تعلیم دی۔ فرمایا اے لوگو، جنت تک پہنچنے کا کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جو میں نے تم سے چھپا رکھا ہو یا اس میں سے کوئی چیز نہ بتائی ہو۔ جہنم تک جانے والا کوئی عمل، کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جس سے میں نے تمہیں آگاہ نہ کیا ہو، ڈرایا نہ ہو۔ اے لوگوں، میں تمہیں ایک واضح روشن شریعت پر چھوڑے جا رہا ہوں۔ ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے۔ نماز سکھائی تو کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں ایسی نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وضو کر کر دکھایا، کہا کہ یہ وضو کا طریقہ ہے۔ حج کے بارے میں فرمایا خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، اے لوگوں مجھ سے اپنے حج کا طریقہ سیکھ لو، شاید آئندہ سالوں میں تم مجھے حج کے میدانوں میں نہیں پاؤ گے۔ ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھائی، لیکن بدقسمتی یہ ہے اس امت کی کہ ہر عمل میں، ہر سنت میں ہم نے بدعات کو گھسیڑ دیا، ہر جگہ ہم نے اپنی منمانی کر دی، کچھ نہ کچھ دم چھلے ہم نے لگا دیے۔ خالص عمل چیدہ چنندہ لوگوں کے پاس، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا بڑا بنا لیا، دوسروں کو ہم نے اپنا امام بنا لیا، دوسروں کی ہم اقتدا کرنے لگ گئے۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، جس کو اللہ نے امام بنایا ہو ہم اس کو ضمناً امام قرار دیں، اس کی باتوں کی تعویل کریں، اس کی باتوں کو رد کریں، کتنی بڑی بدبختی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، جو کہا سو کیا، فوراً کیا، بعد میں بھی کروں گا کہ کبھی الفاظ استعمال نہیں کیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کھڑے ہوئے کچھ لوگوں سے کہا اجلس، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر چپلوں کے پرانی جگہوں پر وہاں سے گزر رہے تھے، بیٹھ کے کہا اے عبداللہ تم وہاں کیوں بیٹھے؟ کہا آپ نے کہا بیٹھ جا، تو میں بیٹھ گیا۔ کہا کہ میں یہاں والوں سے خطاب کیا تھا، لیکن عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے تو صرف اتنا سنا بیٹھ جا، کس کو کہا، کیا کہا، مجھے اس سے کیا، آپ کا حکم میرے سر اور آنکھوں پر، میں بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک آپ نے اپنے جوتوں کو نکالا اور سائڈ میں کر دیا۔ صحابہ جو جوتوں میں نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے اپنے جوتے نکالے اور سائڈ میں کر دیے۔ نماز کے بعد پوچھا بھئی آپ لوگ کیوں جوتے نکالے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا کہ آپ نے جوتے نکالا تو ہم نے بھی نکالا۔
کہا کہ جب میں نماز میں کھڑا تھا تو اللہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جوتوں میں گندگی ہے، آپ اس کو نکال دیجیے۔ تو اس لیے میں نے نکالا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آئندہ سے جب تم جوتوں میں نماز پڑھو تو ذرا چیک کر لیا کرو کہ کہیں نیچے کوئی گندگی تو نہیں، اگر ہے تو زمین پر رگڑ کر اس کو صاف کر دو، پھر اور جوتوں میں نماز پڑھو۔ شراب کے حرام ہونے کا جو واقعہ امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد ایسی مثالیں ہمیں ملتی نہیں ہیں کہ کوئی اپنے امام، اپنے امیر، اپنے قائد کی بات کو اس طرح سے مانتا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ جو ان کے ماں کے شوہر تھے، یعنی ام سلیم حضرت انس کی ماں، ان کے پہلے شوہر سے حضرت انس ہیں، ان کے انتقال کے بعد ام سلیم نے ابو طلحہ سے شادی کی، تو ابو طلحہ کے گھر میں ہی حضرت انس رہا کرتے تھے۔ ایک دن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی رہے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں شراب ان میں تقسیم کر رہا تھا، اچانک باہر کسی سے کوئی اعلان کرنے کی آواز آنے لگی، تو ابو طلحہ نے کہا انس جاؤ دیکھو کیا بات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر جاتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اے ابو، اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ آج کے بعد شراب حرام ہو گئی۔ بچہ ہے حضرت انس۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا احرقو، انڈیل دو، جو برتن میں شراب رکھا ہوا ہے ہاتھ کے برتن انڈیل دیے گئے، جو پیا گیا تھا اس کو انگلیاں ڈال کر نکالی گئی، جو بڑے بڑے برتن سٹاک میں تھے ان سب کو بہایا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے گویا بارش کا پانی بہ رہا۔ عمل ادھر حکم، ادھر فوراً مان لیا گیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے عقل استعمال نہیں کی جاتی، اپنے بارے میں اپنے سوچ کو، اپنی فکر کو آگے نہیں کیا جا سکتا۔ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے گا وہ آخری۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایسی 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، 50 مثالیں ہیں کہ جنہوں نے وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبیّا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا، تو اب ہر عمل جو بھی مجھ سے ہوگا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا۔ جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو دین میں گھسیٹنا، اس کو لے آنا، یہ بھی چلتا ہے وہ بھی چلتا ہے، ایسا نہیں۔ جس جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہو وہاں پر علماء نے پھر علماء کے یا ائمہ کے اقوال کی بات کہی، لیکن جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح حکم موجود ہو اس کے باوجود اگر ہم دھاندلی کریں اور اس سنت کے خلاف اپنا عمل جاری رکھیں تو یہ کیا ہے؟ اس کو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے سمجھیں۔ ایک شخص امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس آتا ہے۔ امام مالک وقت کے بہت بڑے امام، وقت کا ایک خلیفہ، بنو عباس کا ابو منصور، اس کا حکم تھا لا یفتی فی المدینۃ الا مالک، مدینے میں مالک کے علاوہ کوئی فتویٰ دینے کی جرت اور جسارت نہیں کرنا۔ اور امام مالک کی ایک کتاب ہے الموطا۔ منصور نے امام مالک سے کہا کہ میں تمہاری کتاب کو اپنے ملک کا دستور بنانا چاہتا ہوں۔ امام مالک نے کہا اجازت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے علاوہ صحابہ کے بھی اقوال نقل کیے ہیں، لیکن اگر صحابہ کے اقوال کو دستور بنایا جائے گا تو دقت ہوگی، میری اس کتاب کو دستور نہیں بنانا۔ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا اور کہا اے امام صاحب، میں مسجد نبوی میں روضۃ من ریاض الجنہ سے احرام باندھ کر نیت کر جانا چاہتا ہوں حج کی یا عمرے کی۔
امام مالک نے کہا لا تفعل، بھائی ایسا مت کر، جا ذوالحلیفہ میں جا کر نیت باندھ۔ ذوالحلیفہ مدینے سے تقریباً 6-7 میل یعنی 12-13 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا کہ کہاں نہ تو وہاں سے باندھ۔ تو امام مالک سے پھر اس نے جب فورسلی پوچھا کیا بات ہے، کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تو فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے یا تو عذاب کی زد میں نہ آ جائے۔ اس نے کہا حضرت کیا بات کر رہے ہو؟ کیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد سے روضۃ من ریاض الجنہ سے احرام باندھ کر جاؤں تو فتنے میں مبتلا ہوں؟ کہا کہ ہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتاً مخالفت کرتے ہیں، جان بوجھ کر، جانتے ہوئے کہ یہ حدیث کے خلاف ہے، انہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے یا ان پر کوئی اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، آپ اپنی شریعت کے سب سے بڑے عالم تھے، آپ نے مدینے میں احرام نہ باندھ کر ذوالحلیفہ میں جا کر آپ نے 10,000 صحابہ کو وہاں سے احرام بندھوایا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں کیا۔ تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس بندے کو سمجھایا کہ شیطان تیرے دل پر سوار ہو کر کہے گا کہ دیکھ تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا عمل کیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12-13 کلومیٹر کی دوری سے احرام باندھ کر نکلے تھے اور تو مسجد نبوی سے احرام باندھ کر نکلا، مطلب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہوا۔ یہ فتنہ ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس کو ہم نے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، ایمان کے مزے کو چکھ لیا وہ انسان، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی رہنا اور دین اسلام کو من وعن کلی طور پر عمل میں کوتاہی ہم سب سے ہوگی، عمل میں کوتاہی ہونا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن تسلیم کرنے کے وقت میں میرے اور آپ کے پاس اسلام کی ہر چیز کو میں اور آپ صحیح سمجھیں۔ بعض اوقات بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یار یہ اسلام میں ایسی کسی کی فالتو کی چیز ہے، یہ ہاتھ کاٹنا، یہ بھئی ہاتھ کاٹنا لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ہاتھ کاٹے تو شاید 90% لوگوں کے ہاتھ کٹ جائیں گے، اس کا مطلب 90% لوگ چور ہیں۔ آپ یہ کیوں دیکھتے ہو کہ اگر اس کو شروع ہی میں کاٹ دیا جائے 1-2 لوگوں کے ہاتھ تو یہ 90% لوگ چور نہیں بنتے۔ اسلام نے زنا کا سزا رکھی، اس کی ایک حکمت ہے، خاص کر رجم کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ شادی شدہ مرد ہو یا عورت اگر زنا کرے تو اسے سنسار کیا جائے۔ دکھنے میں بڑا بھیانک لگتا ہے منظر، لیکن ذرا سوچ کر دیکھیں، آپ کے پاس ایک حلال چیز ہوتے ہوئے آپ نے حرام کا راستہ اختیار کیا تو اس جرم کے آپ سزاوار ہیں۔ اسلام نے کسی جگہ بھی ہم پر ظلم و زیادتی نہیں کی۔ اسلام کا ہر قاعدہ، ہر قانون، اس کا ہر عمل، اس کی ہر عبادت میرے اور آپ کے لیے عین رحمت ہے، اس میں سے کہیں کوئی زحمت والی چیز نہیں ہے۔ میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میں اس کو آپ کو سمجھا سکوں نہ سمجھا سکوں، کوئی تیسرا چوتھا اس کے بارے میں اچھے سے لکھ سکے یا نہ لکھ سکے، اسلام کے بارے میں میرے اور آپ کا ذہن، دل یہ بات مان لے کہ اسلام میں کوئی چیز غلط نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی ہے، یہ اسلام عین قیامت تک کے لیے اس میں کسی حذف و اضافے کی ضرورت نہیں ہے، کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دین مکمل ہے، اور کسی مکمل چیز میں کوئی چیز ٹھوسنے کی کوشش کی جائے گی
تو وہ اصل اس میں سے نکل جائے گی۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ خود مسلمانوں میں آپ دیکھیں ہر دن نئے نئے چیزیں اس میں داخل، ہر آدمی اپنے سوچ کی اپنے فکر کی اس کے اندر ڈال دیتا ہے باتیں اور سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی بڑا کام کیا۔ آخر میں کچھ باتیں اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس وقت دنیا میں ہر کوئی انسان ایک نیا پن لا کر، نئے پن کی ڈگڈگی بجا کر ہمیں تماشائی بنا کر یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف چلیں، دین اسلام کو سمجھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے کو سمجھیں۔ یہاں پر کوئی کتنا بڑا تیس مار خان ہو، ہمیں اس کے افکار اور نظریات کو لینے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ وہ قرآن اور حدیث سے ثابت تھا۔ اور اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسلام کی، دین کی جو خدمت کی ہے، ہمارے لیے کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے میں دین نہیں تھا وہ آج دین نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات یہ یاد رکھو، یہ بات بھی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کی، ہر انسان کی بات کو لیا جا سکتا ہے، ٹھکرایا جا سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صرف لی جانے کے لائق ہے، اس کو ٹھکرانے کا میرے اور آپ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ لوگ نئی نئی باتیں پیش کر کر سمجھتے ہیں کہ وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اسلام میں میرے اور آپ کے افکار اور نظریات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خالص دین کتاب و سنت سے ہمیں ملے گا۔ معتبر مستند علماء کو سنیں، ان کے وعظ و نصیحت کو سنیں، جو عمل کریں اس میں بنیادی طور پر 2 شرائط پائے جائیں، بلکہ اس کو اگر 3 کہا جائے تو بھی غلط نہیں۔ پہلی چیز اپنی توحید کی اصلاح کیجیے، شرک سے کلی طور پر اجتناب ہو۔ توحید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات میں بار بار ہمیں سے یہ کہا کہ تم اس کا اظہار کرو۔ فجر کی 2 رکعت سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الکافرون اور قل واللہ احد پڑھ کر یہ ثابت کرتے تھے کہ آج کی پہلی نماز میں میں شرک سے برات کا اعلان کرتا ہوں اور توحید کے اقرار کی بات کرتا ہوں۔ مغرب کی 2 رکعت نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں قل یا ایھا الکافرون اور قل واللہ احد پڑھ کر یہی بات کہتے تھے کہ دن کی آخری نماز کی، مغرب کی 2 رکعت سنتوں میں بھی میں یہی اعلان کرتا ہوں۔ سونے سے پہلے جب وتر پڑھتے 3 رکعت تو پہلے میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسرے میں قل یا ایھا الکافرون، تیسرے میں قل واللہ احد پڑھ کر پھر یہی بات کہتے تھے کہ اے اللہ میں شرک سے بیزار ہوں اور اے اللہ میں توحید کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں اس شرک سے پناہ چاہتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا، اور اس شرک سے میں توبہ کرتا ہوں جس کو میں جانتا ہوں۔ تو یہ صبح و شام کے اذکار میرے اور آپ کے لیے اپنے آپ کو، اپنی صحت کو، اپنی حفاظت کو، اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ جب تربیت کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف زبانی بات نہیں، عمل کی جب بات کریں تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں، جو اذکار سکھائے ہیں، ہم اس کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں۔ خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح اور شام کے اذکار میں سید الاستغفار وغیرہ کی جو معنی اور مفہوم ہے اس کو ہم اچھی طرح سے سمجھیں تاکہ اپنا عقیدہ مضبوط ہو اور ہم ہر قسم کے انحرافات، ہر قسم کے غلط چیزوں سے جو مارکیٹ میں بہت جلدی پنپتی ہے، اور ہر وہ انسان جو آ کر بیٹھ کر اس طرح کی باتیں جس میں نہ اللہ کی کوئی بات ہوتی ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول و فرمان ہوتا ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کوئی سوچ کو وہاں پر بیان کیا جاتا ہے، ان تمام چیزوں سے بچیں۔ قصے، کہانیاں
دین اسلام نہیں ہو سکتی۔ کرامت کے نام پر بے وقوف بنائے جانے کا دھندا ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے، لہٰذا یہ چیزیں بھی میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے لیے کوئی چیز ہے تو وہ عمل ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ تو پہلی چیز توحید کی، دوسری چیز اخلاص کی، جو کام کریں اللہ کے لیے کریں، اخلاص کے لیے کریں، شہرت سے دکھاوے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تیسری چیز، ہمارا ہر عمل عین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ احادیث کی کتابیں ہر زبان میں ترجمے موجود ہیں، آپ اٹھائیں، خود پڑھیں، کوئی اس میں فلسفے، منطق اور بڑے عقل کی ضرورت نہیں ہے۔ ترجمے سے بات سمجھ میں آ جائے گی، نہیں سمجھ میں آتی علماء سے رجوع کیجیے، علماء سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور اہل حق علماء آپ کو آپ کے سمجھانے میں کبھی خیانت نہیں کریں گے۔ جو بات ہے وہ آپ کے سامنے بہت واضح ہو جائے گی۔ اس طرح سے میرے اور آپ کی زندگی ایک ایسے راستے پر چلے گی جس کا اختتام انشاءاللہ جنت تک پہنچ کر ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہمیں یہاں جمع کیا ہے ایک سچے عقیدے کے ساتھ ہمیں جینے، اور اسی سچے عقیدے اور ایمان پر ہمیں مرنے کی توفیق دے، اور کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بغیر و حساب کتاب کے جنتوں میں داخل کرے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت کا راہی بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب